اور امید رکھیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کاموں کی وجہ سے، ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ دعا کرتے رہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ خوف بھی رکھنا چاہیے اللہ کے بندوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی چھپی نیت کی خرابی ہماری نیکی کو انویلیڈیٹ کر دے، نل اینڈ وائڈ کر دے، ناقابل قبول بنا دے اس کو۔ کوئی نیکی اپنی ذات سے اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو قبول کیا جائے، یہ تو اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کا کرم ہی ہے کہ وہ نیکیوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت اس پر ایک قصہ بیان کیا ہے، یعنی بتانا یہ ہے کیا اللہ کی شان اور کیا ہماری نیکیاں۔ تو قصہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا، غریب تھا، بادشاہ اس کو بہت اچھا لگتا تھا، بادشاہ سے اس کو بڑی محبت تھی، سوچا اس نے کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ اس کے گھر کے سامنے سے ایک ایسا دریا سا بہتا تھا، پانی بھی اس کا زیادہ اچھا کوئی خاص میٹھا نہیں تھا، اس نے اسی کا ایک کوزہ بھرا اور وہ بادشاہ کے لیے لے گیا۔ بادشاہ تھا، جیسا کیسا بھی وہ پانی تھا، کچرا بھی ملا ہوا تھا اس کے اندر، مزہ بھی بہت اچھا نہیں تھا، لیکن بادشاہ نے اپنے مقام کے لحاظ سے قبول کر لیا۔ حالانکہ بادشاہ کو کمی تو نہیں تھی نا، اس کے پاس تو بہترین پینے کی چیزیں اور بہترین اس کے پاس تمام دنیا کا مال اور اسباب موجود تھا۔ اس سے انہوں نے مثال دی کہ ہم بھی جو اللہ کی خدمت میں، جو مالک الملک ہے، اس کی خدمت میں ہم جو بھی اپنی نیکیاں پیش کرتے ہیں، کیا ان کی حیثیت ہے؟ کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں۔ یہ تو اس کی شان غفاری ہے، شان کریمی ہے اللہ کی کہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے۔ تو حقیقت ہے کہ کوئی نیکی اپنی ذات سے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ نیکی کر کے اگر انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے جو نیکی کی ہے یہ ضرور قبول ہوگی، تو اس کے دل سے خوف نکل جائے گا اور صرف رجا ہی رجا بڑھ جائے گی، امید ہی امید بڑھ جائے گی۔ امید جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تب بھی انسان لاپرواہ ہونے لگتا ہے، اس کے اعمال کی کوالٹی خراب ہونے لگتی ہے، اور یہ ہر چیز میں ہے دنیا کی۔ اگر یہ سوچا جائے کہ ہم جیسی چیز بھی سامنے رکھ دیں گے یہ چیز قبول ہو جائے گی، گھروں ہی کی مثال لے لیجئے، اگر آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ جو پکا کر میز پہ رکھ دیں گے سب خاموشی سے کھا لیں گے، چاہے نمک تیز ہو، چاہے اس کے اندر مرچ ہو یا نہ ہو، جو بھی ہوگا سب کھا لیں گے۔ تو جب اس طرح سے لوگ اس چیز کو قبول کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لاپرواہی آنے شروع ہو جائے پکانے والے میں، وہ کہے کہ مجھے بھی بہت محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو جو دیتی ہوں یہ کھا ہی لیتے ہیں۔ لیکن جب چیز سامنے میز پر رکھی جائے اور یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں اگر اچھی نہیں ہوگی تو یہ لوگ نہیں کھائیں گے، اعتراض کریں گے، برا مانیں گے، تو انسان زیادہ کوالٹی امپروو کرنے پر، اس چیز کو بہتر کرنے پر وقت لگاتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ بالکل یہی چیز ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ میں جو کر رہی ہوں بس اللہ ضرور ہی قبول کرے گا، اللہ کو قبول کرنا چاہیے، جب ہم اس احساس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں کہ نیکی کرنا ہی میرا بڑی بات ہے، ظاہر ہے میں نیکی کر رہی ہوں، اب اللہ کو چاہیے قبول کرے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ نیکیوں کی کوالٹی گرنے لگتی ہے، معمولی ہونے لگتی ہیں۔ جب یہ ڈر ہو کہ اگر بہت خراب گھٹیا کوالٹی کا میں نے کام کیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ریجیکٹ کر دے، رد کر دے، قبول نہ کرے، تو فکر پڑتی ہے انسان کو اور وہ اپنی نیکی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر نیکی اللہ کی قبولیت کی محتاج ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے جو اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما لیتا ہے۔ تو امید رہنی چاہیے کہ اللہ نیکیاں قبول کرے گا، اور دوسرے خوف بھی رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کو قبول نہ کرے۔ تو خوف اور رجا یہ دو قدم ہیں صراط مستقیم کے، سیدھے راستے کے۔ یہ بھی احساس رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھی احساس رہے کہ اس کا عذاب عذاب العلیم ہے، دردناک عذاب دینے پر بھی قادر ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ تو بین الخوف والرجا یہ ہے دراصل مقام بندگی۔ اگر خوف بہت بڑھ جائے گا تو بھی پیرالائز کر دے گا انسان کو، فالج زدہ کر دے گا اس کی نفسیات کو، خوف کی وجہ سے کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور اسلام ہماری ایسی کمزور شخصیت نہیں بنانا چاہتا کہ تم اتنا ڈرو گناہ سے، اتنا ڈرو کہ تم کچھ بھی نہ کرو، ہر چیز میں تم کو 10 وسوسے اور 10 اندیشے آئیں کہ اچھا اب یہ میں نے کام کیا تو کیا پتہ اس میں گناہ ہو جائے،
تو چلو میں کچھ کرتا ہی نہیں. یہ تو سب ناکارہ ہو کر بیٹھ جائیں گے گھروں میں, تو پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ جیسے بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے نا, ان کی وہمی طبیعتیں بن جاتی ہیں, مسلسل چیزوں کو دھوتے رہتے ہیں دھوتے رہتے ہیں دھوتے رہتے ہیں. اب ایک پلیٹ ہے, اس کو دھوئے جائیں گے, یا ہاتھ ہیں اور ہاتھوں کو مسلسل دھوئے جائیں گے, تو ان سے کام کب لیں گے؟ تو یہ بھی ایک سمجھیے کہ پیتھولوجی ہے کہ انسان اتنا زیادہ گناہوں سے خوفزدہ ہو تقوی کے نام پر کہ وہ اپنے آپ کو ناکارہ بنا دے. اس طرح تو کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے, برتن دھونے کی بات ہم کرتے ہیں. برتن رکھے ہوئے ہیں, میلے برتن, گندے برتن, ان کو دھلنا ہے. ایک برتن نہیں دھوتی, ایک ہے جو کہ سارے برتن دھوتی ہے. اگر کبھی کوئی پلیٹ ٹوٹی یا گلاس ٹوٹا, کس سے ٹوٹے گا؟ جو کر رہی ہے کام اس سے ہی نا, اسی سے ٹوٹے گا. پھر ہم کیا کہہ دیتے ہیں عام طور پہ؟ ہم کہتے ہیں ہماری ماسی برتن بہت توڑتی ہے, ہم سے تو آج تک ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا. ہاں تو آپ سے کیسے ٹوٹے گا جب آپ نے کبھی برتن دھوئی نہیں؟ تو ایسے عام ہم باتیں کرتے ہیں نا گھروں میں, یا ہم کہتے ہیں وہ ڈسٹنگ کرتی ہے, اس نے میرا فلاں جو ہے وہ ڈیکوریشن پیس توڑ دیا, ہم سے تو آج تک کچھ نہ ٹوٹا. جب آپ نے کبھی ہاتھ میں جھاڑن ہی نہیں اٹھایا تو آپ سے کچھ کیا ٹوٹے گا؟ تو غلطی بھی اسی سے ہوگی جو کام کرے گا. گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. تو غلطی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے, غلطی ہوتی ہے انسان سے, ہم انسان ہیں, اتنے کمزور انسان ہیں. ہم آگے بڑھ کر جوش جذبے میں, اللہ کی محبت میں ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے دین کا کام کریں, تو جو آگے بڑھے گا وہی تو مسٹیکس کرے گا, وہی تو غلطی کرے گا. اللہ بہت غفور و رحیم ہے ایسے لوگوں کے بارے میں, جب تک کہ ان کو احساس رہے کہ ہاں ہم نے غلطی کی. اور یہ غلطی کرنا, یہ بھی اللہ اپنے کرم ہی سے ہم سے غلطیاں کرواتا ہے. اگر ہم سے غلطیاں نہ ہوں, پتہ نہیں ہم کتنے متکبر ہو جائیں, ہم کتنے پراؤڈ ہو جائیں, کس قدر ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگ جائیں, اور ہمارے اندر دوسروں کے لیے کسی قسم کی قوت برداشت نہ بچے, ہم کسی کی غلطی برداشت نہ کر سکیں. ذرا سی کوئی غلطی کرے, کسی سے مسٹیک ہو, ہم جھٹ اس کو نکال کر باہر کھڑا کر دیں کہ تم سے نہیں کام ہوتا, تم کو نہیں کام کرنا آتا. لیکن جب انسان سے خود غلطیاں ہوتی ہیں, اس میں عاجزی آتی ہے, اس کو اپنی لمیٹیشنز کا احساس ہوتا ہے, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جب کام ہوتا ہے تبھی تو مسٹیکس ہوتی ہیں نا. یہ کام کر رہے ہیں, یہ سب لگے ہوئے ہیں, انسان ہیں, کر رہے ہیں تو غلطیاں کریں گے. ضروری یہ ہے کہ غلطی کر کے انسان کو خود احساس ہو جائے, شرمندگی ہو, افسوس ہو, ندامت کا احساس ہو, اللہ سے معافی مانگے اور اس غلطی کو نہ دہرانے کی کوشش کرے کہ دوبارہ مجھ سے غلطی نہ ہو, جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ فرام آر مسٹیکس. اپنی غلطیوں سے, اپنی کوتاہیوں سے سیکھ لے. الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے. تو لہٰذا انسان اتنا خوفزدہ بھی نہ ہو کہ کوئی کام ہی نہ کرے, اور نہ یہ کہ اللہ کی رحمانیت پر ایسا توکل کر لے کہ غلطیوں سے بھی کچھ نہ سیکھے, غلطیوں پر غلطیاں کیے چلا جائے اور اس پر اثر ہی نہ ہو, یا اس کے کام کی کوالٹی بہت گھٹیا یا خراب ہو جائے, یا نیکیاں اس کی بہت کم درجے کی بن جائیں, کم تر گھٹیا درجے کی نیکیاں کرنے لگے, اللہ کی رحمانیت, اللہ کی مغفرت کی اتنی زیادہ اس کو امید ہو جائے. تو یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں جو کہ انسان کو کام نہیں کرنے دیتی, صراط مستقیم پر آگے نہیں بڑھنے دیتی. اگر صراط مستقیم پہ آگے ہمیں بڑھنا ہے, اس کے دو قدم ہیں, خوف اور رجا, خوف اور رجا, امید اور خوف کے درمیان انسان رہے. دو قدم کہہ لیجئے یا دو حدیں کہہ لیجئے, دو باؤنڈریز کہہ لیجئے. مومن ان دو حدوں کے درمیان اپنی زندگی کے دھارے کو بہاتا رہتا ہے, خوف اور امید کے درمیان آگے بڑھتا رہتا ہے. آگے ذکر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا, فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, اور ذرا انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنائیے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب وہ آئے ان کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر. قال انا منکم وجلون, تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم یہ والا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, یہاں پر اسی کا اعادہ آ رہا ہے. فرشتوں کا تشریف لانا بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے, لیکن چونکہ انسانی شکل میں تھے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ پائے. وجلون دراصل واجلون تھا, ڈرنے والے, لیکن تھوڑا سا اس کے اندر
معنی کے اندر گہرائی پیدا کرنے کے لیے الف نکال دیا گیا، وجلون بنا دیا۔ جیسے فارحون کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونے والے، فرحون کا مطلب بھی ہوتا ہے خوش ہونے والے۔ تو فارحون خوش ہونے والے، فرحون زیادہ خوش ہونے والے، واجلون ڈرنے والے، وجلون زیادہ ڈرنے والے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ پائے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اور پہلے ہم نے قصہ پڑھا تھا، ڈر اس لیے بھی لگا ابراہیم علیہ السلام کو کہ فرشتوں نے کچھ کھایا بھی نہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا تھا۔ اس پر فرشتوں نے کہا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب بشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو، علی ام مسنی الکبر، باوجود اس بات کے کہ بڑھاپے نے مجھ کو چھو لیا، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اب تم مجھ کو آ کر یہ بشارت دے رہے ہو کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ فبما تبشرون، تو تم آخر کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ نعوذ باللہ، اس میں کوئی یہ بات نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو ناممکن سمجھ رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی خوشخبری، کوئی انسان کی دیرینہ خواہش، لانگ ٹرم جو اس کی کوئی ایک وش رہی ہو، جب اچانک وہ پوری ہونے لگتی ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے، یا آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، آئی کانٹ بلیو مائی آئیز، آئی کانٹ بلیو مائی ایئرز، ایسے جو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بہت خوشی کی وجہ سے یہ ایک فطری رد عمل تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا ہوا۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو، یعنی دعا کرتے رہو اور کبھی دعا کی قبولیت سے مایوس مت ہونا۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ بہت گہری بات، بڑا واقعی اس کے اندر حکمت اور علم پایا جاتا ہے۔ انسان دعا کرتا رہتا ہے، رب سے دعا کرتا رہتا ہے، اس کو امید رہتی ہے کہ میرا رب جلد یا بدیر ضرور میری دعا سنے گا۔ اپنے رب سے وہ تعلق نہیں کاٹتا، اسی کا دامن پکڑے رہتا ہے، اسی کے پیروں میں اپنا سر رکھ کر وہ گڑ گڑاتا رہتا ہے، اس کی چوکھٹ نہیں چھوڑتا، مانگے جاتا ہے اپنے رب سے۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا رب میری دعا سنے گا، اور جب اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ رب دعا سنے گا اور دعا کر قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اعمال پہ نظر ڈالتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں یا کوئی میں ایسا گناہ کر رہا ہوں، کوئی رب کی ایسی نافرمانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ قبولیت میں اور میری دعا میں شاید میری کوئی نافرمانی، شاید میرا کوئی گناہ رکاوٹ بن گیا، حائل ہو گیا ہے، تو وہ اپنے اعمال پر بھی توجہ دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب رب اس کی دعا قبول فرماتا ہے تو رب ہی کے آگے وہ سجدے میں گرتا ہے، رب ہی کا شکر ادا کرتا ہے، رب ہی کے قصیدے پڑھتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اپنے رب سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کا انعام۔ قبول دعا ہو جائے تو بھی اللہ سے قریب، اور دعا قبول ہوتی نہ نظر آ رہی ہو تو بھی اللہ سے قریب، ہر حال میں اللہ ہی کی طرف دوڑتا ہے، فائدہ ہی فائدہ اس کا، اللہ سے تعلق نہیں کاٹتا۔ لیکن اگر کسی کو یہ احساس ہو گیا کہ میں دعا کر رہا ہوں، اگر کسی نے یہ خیال پال لیا کہ میں تو اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، اللہ سنتا ہی نہیں، مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، رجا چھوڑ دی اس نے، سوچے گا کہ شاید میں اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا، تبھی اللہ میری بات نہیں سنتا، تو وہ سوچتا ہے کہ چلو میں کسی اور سے دعا کر لیتا ہوں، اللہ تو نہیں سنتا نا، ایسا کرتے ہیں چلو کسی ہندوؤں کے مندر میں چلتے ہیں، وہاں دعا کر لیتے ہیں، یا کسی مزار پہ چلتے ہیں، کسی بزرگ کو پکارتے ہیں اور ہم اس سے دعا کر لیتے ہیں۔
اب کیا ہوا؟ مایوسی کی وجہ سے اللہ سے کٹ گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہی انسان کو شرک کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ جیسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے، اللہ سے کٹے، اللہ سے کٹیں گے تو کہیں نہ کہیں کمتر، حقیر تر، لیسر چیزوں سے تو جڑیں گے۔ تو کسی اینٹ کے سامنے سجدہ، کسی پتھر کے سامنے، کسی بت کے سامنے، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں اور ان کے آستانوں پر جا جا کر گڑ گڑاتے ہیں، نذرانے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کسی پیر کو، کسی فرشتے کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود کو کہہ دیا کہ ہم تو ہیں ہی بہت گناہ گار، اور اللہ کو میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اب تو اچھی ہی نہیں لگتی۔ تو اب توجہ اس بات پر نہیں جاتی کہ اپنے گناہوں سے خود کو آزاد کیا جائے، اپنے گناہوں کو دور کیا جائے، اپنا عمل بہتر کیا جائے۔ نہیں، وہ تو کہتے ہیں اللہ تو بخشے گا ہی نہیں نا ہم کو، تو خود کو بہتر کرنے کا بھی کیا فائدہ، ہم تو ہیں ہی اتنے برے۔ تو چلو نیک لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، تو بھی اللہ سے دور ہٹ گیا، کریڈٹ کسی اور کو دے دے گا کہ فلاں نے میری مراد پوری کر دی۔ آخر ہمارے ہاں نام رکھے ہی جاتے ہیں پیر بخش، پیر نے بخشا۔ بعض بچوں کے نام ہوتے ہیں پیر بخش، نہیں، پیر نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ لیکن چونکہ دعا پیر سے مانگی تھی تو سمجھا کہ اب پیر نے اولاد دے دی، یا پیر نے صحت دے دی، یا دولت دے دی، تو دعا قبول ہوئی تو بھی اللہ سے دور، اور دعا قبول نہ ہوئی تو بھی اللہ سے دور۔ یہ نقد سزا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی کی۔ شیطان کا جو لقب آتا ہے ابلیس، ابلسا یبلسو کا مطلب ہے انتہائی مایوس، ڈسپونڈنٹ۔ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا، تبھی تو دور ہٹ گیا۔ تو اللہ کی رحمت سے تو کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یہی بات فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا ٹھاٹے مارتا سمندر کوئی پیاسا نہیں رہے گا اللہ کے پاس آ کر۔ اللہ سب کی پیاس بجھانے پر قادر ہے اپنی رحمت کے سمندر سے، اور اس کے رحم اور کرم کے خزانوں میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ سارے انسانوں پر کرم فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما دے، تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ ہی سے لپٹا رہے انسان، اس کو نہ چھوڑے۔ اور یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی خوشی کے موقع پہ تو نہیں آتی، غم کا موقع سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کوئی خاندان میں بیماری، کوئی پریشانی، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی مالی پریشانی، کوئی کسی کی طرف سے تکلیف، انہی چیزوں میں انسان جب الجھتا ہے تو زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ وہ شرک کی طرف چلا جائے گا، اللہ سے مایوس ہو کے وہ انسانوں کا رخ کرنے لگ جائے گا۔ تو بہت محتاط ہو انسان غم کے موقع پر، اللہ کا دامن نہ چھوڑے، شرک کے اندر مبتلا کبھی نہ ہو۔ تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ ہی لوگ ہیں جو کہ مایوس ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے پیغام لانے والو، وہ کیا مہم ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مراد ہے یہاں سے قوم لوط، یعنی قوم لوط کا جرم اتنا واضح تھا، اتنا جانا پہچانا تھا کہ ان کا نام لینے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی، نام لینے کی ضرورت بھی نہ پیش آئی، بس اتنا کہہ دیا گیا کہ وہ مجرم قوم ہے، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ قوم لوط کی بات کی جا رہی ہے۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی لوط علیہ السلام بھی ان کو پہچان نہ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو کہ انسانی شکل میں اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں۔ دیکھا ان کو، لگا کہ مسافر ہیں، اجنبی ہیں، اس قوم کے تو نہیں لگتے۔ اور منکرون یہ
یوں سمجھیں کہ جیسے پاکستان میں اگر کوئی جاپنیز آ جاتا ہے تو ہم کو لگے گا نا کہ یہ مختلف ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے، اس قوم کا نہیں ہے. کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں لوگوں پر جو ان کو ایک خاص قوم سے ممتاز ممیز کر دیتی ہیں، ڈسٹنگوش کر دیتی ہیں. تو فرشتوں کا جو حال حلیہ شکل صورت ہوگی وہ قوم لوط کے لوگوں سے مختلف ہوگی. تو کہا کہ آپ تو ہمیں اجنبی لوگ لگتے ہیں. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون وآتیناک بالحق وإنا لصادقون. انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. حق کے ساتھ مراد ہے کہ جو وعید اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، جو وارننگز آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قوم کو دے رہا تھا، اب وہ تمام تنبیہات، سارا انذار حق ثابت ہو گیا ہے. یعنی اب وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گا. چاہے چیز حقیقت بن کر ہماری نظروں کے سامنے آئے یا نہ آئے، بات تو اللہ کی حق ہے ہی. عقل مند وہ ہے جو کہ علم الیقین پر یقین کر لے. جو اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے اس علم کی روشنی میں اپنا عمل درست کر لے، اور اس انتظار میں نہ رہے جب یہ تمام تر حق حقیقت بن کر، ریالٹی بن کر سامنے آ جائے گا تب مانیں گے. جب یہ تمام حقائق نظروں کے سامنے آ جائیں گے، ریالٹی بن کر سامنے آ جائیں گے، اپنی سر کی آنکھوں سے ہم ان تمام چیزوں کو جب دیکھ لیں گے، تب تو ایمان لانا کسی کو فائدہ نہ دے گا. یہ تو غیب کے پردے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو ماننا انسان کو فائدہ دیتا ہے، اپنا عمل ہم درست کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حق لے کر آئے ہیں، مراد ہے کہ اب وہ عذاب جن کی اب تک ان کو دھمکی دی جا رہی تھی، علم دیا جا رہا تھا جس عذاب کا، وہ عذاب اب حقیقت بن کر ان پر ٹوٹ پڑنے والا ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھنا ایک طرح کی الفت، محبت کا، لگاؤ کا اور اٹیچمنٹ کا اظہار ہوتا. ایسی مجرم قوم، اتنی تنبیہات کے باوجود جس نے اپنا عمل درست نہ کیا، ایسے اللہ کے نافرمان، ان کے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی ذہنی جذباتی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. اے مومنو تمہارا تو جب ان پر عذاب آئے، چیخ پکار کی آوازیں سنو، پلٹ کے بھی نہ دیکھنا اور چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک کو. دابرہ کا دراصل مطلب ہوتا ہے آخری آنے والا، پیچھے آنے والا، اور پھر ہوتے ہوتے یہ لفظ جڑ کے لیے، روٹ کے لیے استعمال ہونے لگا. عذاب استیصال کی بات ہے، یعنی کوئی شخص ان کا بچنے والا نہیں ہے. ان کی نسل اب تباہ اور برباد ہو جائے گی، کوئی نسل ان کی آگے نہیں چلے گی، جنریشنز نہیں چلیں گی. دابرہ ہؤلاء، آخری آنے والا تک ان کا نیست و نابود کر دیا جائے گا. مراد ہے کہ جو عذاب آئے گا وہ ان کے بچے بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. ہومو سیکشولز تھے، ہم جنس پرست تھے. اتنے خوبصورت لڑکوں کی خبر جب ان کو ملی تو اپنی بدنیتی کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني. لوط علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم میری بے عزتی نہ کرو. واتقوا الله ولا تخزوني. اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، مجھ کو رسوا مت کرو. کیسی بے بسی جھلک رہی ہے یہاں لوط علیہ السلام کے انداز میں. بالکل بے سہارا ہیں دنیاوی لحاظ سے. دنیاوی اسباب میں ان کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جو کہ ان کی مدد کر سکتی ہو، ان کو سپورٹ کر سکتی ہو، یا اس پوری قوم کی طرف سے ان کو تحفظ دے سکتی ہو یا بچا سکتی ہو.
تو وہ قوم سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسانیت ان کے اندر ہے، کوئی ان کے اندر نیکی کی ہلکی سی رمق بھی باقی ہے، تو کم از کم لوط علیہ السلام کی یہ اپیل سن کر وہ چیز ان کی جاگ جاتی۔ لیکن پتہ یہ چل رہا ہے آگے ان کے جواب سے کہ قوم لوط کے اندر نیکی، خیر، بھلائی کی کوئی ذرا سی روشنی بھی باقی نہیں رہ گئی تھی، کسی قسم کا خیر ان کے اندر نہ بچا تھا۔ اتنا پرورٹ ہو گیا تھا ان کا نیچر کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، ان کی روح کے تقاضوں کا کوئی ہلکا سا پرتو بھی ان کے اندر نہیں رہا تھا۔ اللہ کی معرفت کا وہ جو پائلٹ فلیم تھا، چھوٹا سا منا سا چراغ جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا، وہ بھی انہوں نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے بجھا دیا تھا۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، قوم بولی کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار مت بنو؟ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے معاشرے میں ان لوگوں کی بے عزتی کرنے کا جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہوں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا کرنا ہے ہر ایک کے معاملے میں بول کر، تم کیوں بولتے ہو؟ جیسے آج کل کئی دفعہ آپ کو وہ ڈائلاگ سنایا ہے جو اخباروں میں آتا ہے، سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف مورالٹی۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ ملاز، یہ ریلیجس لوگ سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف مورالٹی۔ کیپرز آف مورالٹی والی بات تو درست ہے، سیلف اپوائنٹڈ والی بات غلط ہے۔ سیلف اپوائنٹڈ نہیں ہوتے ریلیجس لوگ، اللہ نے ان پر ایک ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے جس کو وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لوط علیہ السلام سیلف اپوائنٹڈ کیپر آف مورالٹی تو نہیں تھے، کیپر آف مورالٹی تھے لیکن اللہ کی طرف سے یہ اپوائنٹڈ تھے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ جیسے کہ آج ہم مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم کو امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، مورالٹی کا یقیناً خیال کرنا ہے۔ لیکن جب قوم اتنی مادہ پرست، شہوت پرست اور خواہش پرست ہو جاتی ہے، اتنی مٹیریلسٹک ہو جاتی ہے اپنی ترقی کی وجہ سے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے، تو اس کا مورالٹی سے کوئی تعلق نہیں بچتا۔ اور یہ عجیب ہی پیراڈاکس ہے انسانوں کا، عجیب تضاد ہے انسانوں کا کہ جوں مادی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے وہیں ساتھ ساتھ اخلاقی زوال آتا چلا جاتا ہے۔ مٹیریلی آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں، مورلی جانوروں سے بھی نیچے جا رہے ہوتے ہیں، اخلاقی طور پہ زوال اور دنیاوی طور پہ عروج۔ یہ انہی لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جو اللہ کی وحی سے تعلق توڑ لیں۔ دیکھیے علم کی تو دو آنکھیں ہیں نا، ایک ایکوائرڈ نالج، ایک ریویلڈ نالج، علم الابدان اور علم الادیان۔ صرف اگر ایکوائرڈ نالج پر فوکس کیا جائے، علم الابدان پر، اور ریویلڈ نالج سے، علم الادیان سے، وہی سے اگر تعلق توڑ لیا جائے تو بھی قوموں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں اخلاقی زوال آنے لگتا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں علوم کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے، ریویلڈ نالج کو اور ایکوائرڈ نالج کو، تو یوں سمجھے جیسے انسانیت کی دونوں آنکھیں روشن ہیں، دجالیت نہیں ہے، ایک آنکھ بند نہیں ہو گئی علم الوحی والی، بلکہ وہ آنکھ بھی روشن ہے۔ کانا علم نہیں ہے بلکہ بھرپور علم ہو انسان کے پاس، تو مادی ترقی ہرگز اخلاقی زوال کا باعث نہیں بنتی۔ تو یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے، دنیا کی ترقی جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایٹ دا کاسٹ آف مورالٹی ہو، کوئی نیچرل کانسیکوینس نہیں ہے کہ دنیا کی ترقی ہوگی تو اخلاقی زوال ضرور آئے گا، ہرگز یہ نیچرل کانسیکوینس نہیں ہے، قدرتی ارتقاء نہیں ہے مادی ترقی کا۔ اسلام نے ہم کو صراط مستقیم دکھائی ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا میں بھی حسنتاً تم کو دیا جائے گا، آخرت میں بھی حسنتاً تم کو دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ بالکل ہی وحی سے کٹ گئے، وحی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، تو انہوں نے اپنے رسول کی کوئی بات نہ مانی، لہٰذا مورلی جو ان کا حال ہوا، اخلاقی زوال کا یہ شکار ہوئے۔ اور جب قومیں اخلاقی زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اللہ کا عذاب تو پھر ان پر آ جاتا تھا۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، مراد ہے کہ ان سے نکاح کر لو، میری بیٹیوں سے نکاح کر کے بیویاں بنا لو ان کو۔ یا کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ لوط علیہ السلام کا اشارہ یہاں پر قوم کی خواتین کی طرف ہے، جو قوم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کے لیے بیٹیوں کی طرح ہوتی تھیں،
تو کہا کہ تم اپنے ہاں جو تمہارے ہاں عورتیں ہیں ان سے تم اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرو۔ اب خصوصی خطاب ہے، آیت نمبر 72 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لعمرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے آپ کی جان کی، قسم ہے آپ کی عمر کی۔ یہ بہت ہی خصوصی، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ کا جس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا جذبات کی رو میں بہہ گئے تھے، ایسا لسٹ ان پہ سوار ہو گیا تھا، ایسا ان کے اندر سے جو ان کی ڈیزائر تھی، ان کی خواہش ان کو دوڑا رہی تھی۔ ہم نے پہلے بھی لفظ پڑھا تھا یہرعون، دوڑائے جا رہے تھے، بھگائے جا رہے تھے، وہ تو بے قابو تھے وہ اپنے نفس کے ہاتھ میں، ان کے نفس نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، ان کی عقل پر، ان کی انسانیت پر اندھے جذبات حاوی ہو گئے تھے، جذبات میں اندھے ہو کر اور شہوت کے نشے میں ڈوب کر دوڑے چلے جا رہے تھے یہ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا غلط، اسی حال میں تھے تو کیا ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ آخر پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ مشرقین، شین را قاف اس کا مادہ ہے۔ شرقہ کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا۔ مشرق اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے کہ روشنی پھوٹتی ہے، جہاں سے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس لیے اس کو مشرق کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جو نیچرل ڈیزاسٹرز بھی آتے ہیں عام طور پہ وہ آتے ہیں صبح سویرے سے پہلے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسمال آورز آف دا مارننگ، جب رات گہری ہوتی ہے، بہت گہری، اور بس صبح ہونے ہی والی ہوتی ہے، تب وہ عذاب آتے ہیں، ڈیزاسٹر اسٹرائک کرتے ہیں۔ اور اللہ کے عذاب کا بھی یہی طریقہ ہم نے تو قرآن میں دیکھا ہے کہ ذکر آتا ہے کہ جب وہ سو رہے تھے گھروں کے اندر یا بس صبح ہونے ہی والی تھی، مراد ہے کہ پوری طرح سے وہ جب غافل تھے تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عبرت پکڑیں۔ توسم کا مطلب ہوتا ہے عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا۔ مادہ اس کا واو سین میم ہے۔ وسم کا مطلب ہوتا ہے داغ لگانا، برانڈ کرنا۔ واو سین میم کا مطلب پہچان بھی ہوتا ہے، ریکگنیشن۔ چہرے کو بھی سیما کہا جاتا ہے، جیسے کہ چہرہ انسان کی پہچان ہے، اور سیما ان علامات کو بھی کہا جاتا ہے جس سے کسی شخص کی پہچان ہو۔ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہتے ہیں نا، شناخت کے لیے، کہ مثال کے طور پہ چہرے پر تل ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس سے کہ شخص کی شناخت یا پہچان ہو جائے۔ تو مراد ہے یہاں پر عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے جو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اپنے لیے عبرت حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک کہاوت آتی ہے کہ السعید من وعظ بغیرہ، کہ خوش قسمت تو وہ ہے کہ جو دوسروں کا حال دیکھ کر عبرت حاصل کر لے، انتظار نہ کرے کہ میرے اوپر یہی سب کچھ بیتے گا تب میں اپنا معاملہ درست کروں گا۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ یہی بات ہے دراصل کہ ان کھنڈرات سے، ان قصوں سے عبرت سب انسان نہیں لیں گے، صرف وہی عبرت لیں گے جو کہ مومن ہیں، جو اللہ پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی ان قصوں سے عبرت لیں گے اور ان اعمال سے بچیں گے جو ان قوموں نے کیے تھے۔ جن کے اندر ایمان نہیں، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو، نہ یوم آخرت کو،
تو وہ تو جب تباہ شدہ اقوام پر سے گزریں گے، ان کے کھنڈرات کو دیکھیں گے، تو ان کھنڈرات میں وہ تفریح ہی کا ذریعہ کوئی نہ کوئی تلاش کر لیں گے۔ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ جا کر ان روئنس کو، ان کھنڈرات کو دیکھیں گے، ان کے اندر عبرت بالکل پیدا نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا ہے ان کھنڈرات کے بارے میں، جیسے ہمارے یہاں بھی مونجے دارو ہے، ہرپا ہے، کھنڈرات موجود ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ عبرت چھٹانک بھر برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ انڈس ویلی کلچر کا تو اتنا زور ہے، یہ کبھی نہیں سوچا کہ آخر کیا وجہ ہوئی، کیا ہوا جو یہ اتنی بڑی بڑی بستیاں اس طرح کھنڈر بن گئیں، ویران ہو گئیں۔ وہاں پر برتن رکھے ہیں، چیزیں پڑی ہیں، لگتا ہے کہ پتہ نہیں اچانک ہی بھاگے ہیں لوگ وہاں سے، یا کوئی پلیگ ان پر ایسی آ گئی تھی، کوئی وبا آ گئی، یا کوئی انویڈرز آ گئے، حملہ ہو گیا کہ لوگوں کو اس طرح اپنی گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ تو کیا ان کا گناہ تھا، کیا ان کا قصور تھا، وہ وجہ معلوم کی جائے اور اس سے بچا جائے۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں گی کہ کھنڈرات ہیں، وہاں سے بت ضرور نکلتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ اب اس ڈانسنگ گرل کو ہی ہم نے اپنی پہچان بنا لیا، اپنی آئیڈینٹی بنا لی، دی ڈانسنگ گرل آف دی انڈس ویلی، یا اس بل کو پہچان بنا لیا۔ یہ کام کرنے کی نہیں ہے۔ انسان ان جگہوں کو دیکھے عبرت کی نظر سے، تفریح کے طور پہ نہیں۔ فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا والے ظالم تھے۔ ایکا دراصل درختوں کے جنگل کو کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم یہاں آباد تھی۔ اس قوم کا نام بنی مدیان تھا، بنی مدیان۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قطورہ سے جو 5 بیٹے تھے، ان میں سے یہ مدیان ہی مشہور ہوئے، اور ان کی اولاد یہاں آ کر بس گئی۔ ہجر کا جو مرکزی شہر تھا، کیپٹل تھا، وہ مدین تھا، مدیان ہی سے یہ نام بنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الایکا، جو ایکا ہم لفظ پڑھ رہے ہیں نا، جنگل، اور اصحاب مدین، یعنی شعیب علیہ السلام کی جب ہم نے بات اب تک کی ہے تو ہم نے مدین کا ذکر ہی پڑھا ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے۔ یہاں پر ہم ذکر پڑھ رہے ہیں ایکا کا، تو مفسرین کا اس میں تھوڑا سا رائے میں اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اصحاب ایکا اور اصحاب مدین 2 الگ الگ قومیں تھیں۔ جب ایک قوم ہلاک ہو گئی تو شعیب علیہ السلام کو دوسری قوم کی طرف بھیج دیا گیا۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، اصحاب الایکا اور اصحاب مدین یہ ایک ہی ہیں، ان کے یہ 2 نام ہیں جو کہ الگ الگ قرآن میں آئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ظالم ہو گئے تھے، اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو ایسے انجام سے 2 کر لیا انہوں نے جس میں کہ ان کی ہلاکت واقع ہو گئی۔ فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ دونوں قوموں سے مراد ہے یہاں پر قوم لوط اور قوم شعیب۔ ان کے کھنڈرات تجارتی شاہراہ پر واقع تھے، جس سے کہ عرب اپنے قافلے لے کر گزرا کرتے تھے۔ امام کہا گیا ہے راستے کو، دراصل راستہ بھی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے منزل کی طرف، لہذا راستے کو بھی امام کہہ دیا جاتا ہے۔ حجاز سے جب وہ فلسطین اور شام جاتے تھے تو ان کے کھنڈرات راستے میں آیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے رہے۔ اصحاب الحجر کا ذکر آ رہا ہے۔ حجر ایک وادی کا، ایک ویلی کا نام ہے جو حجاز کہا جاتا ہے عرب کے اس حصے کو جہاں پہ مکہ، مدینہ، طائف، یہ تمام شہر آباد ہیں۔ عرب پیننسولا تو بہت بڑا ہے نا، بہت بڑا ہے وہ، اور عرب پیننسولا کے اندر ہی جزیرہ نمائے عرب میں حجاز کا علاقہ واقع ہے، اور یہ حجاز کا علاقہ جہاں مکہ ہے، مدینہ، طائف، یہ تمام شہر حجاز کے علاقے میں آتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ حجاز ہی کے علاقے میں مرکوز رہی۔ حجاز اور شام کے درمیان یہ ہجر کی جو بستی ہے یہ آباد تھی۔ یہاں پر قوم سمود آباد تھی۔ اللہ نے اپنا رسول صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجا۔ تبوک کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھیں کہ تم اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر اور اس قوم کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ۔ تو ایک مزاج جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کبھی جائے ان کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے عبرت کی نظر لے کر، صرف سائٹ سینگ کے طور پہ نہیں کہ وہاں پہ میوزک اینڈ لائٹ شوز ہونے لگ جائیں یا وہاں پہ نعوذ باللہ بیلی ڈانسنگ شروع ہو جائے، یہ تو مزید پہ دیکھیں نا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، کوئی عبرت نہ حاصل کی، یا ان جگہوں پر شراب اور جوا اور زنا کا کاروبار کیا جائے ان کھنڈرات کے اندر بیٹھ کے۔ ایسی بات ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر کوئی یہ سارے کام کرے۔ ایک تو عام انسان ہے نا کہ جو کسی جگہ بیٹھ کر یہ کام کرتا ہے، وہ کسینوں کے اندر یا کسی کلب کے اندر جا کر زنا کرتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا شراب پیتا ہے، وہ بھی برا کر رہا ہے۔ لیکن اس شخص کی سخت دلی کا ہم کیا کہیں گے کہ جو قبرستان میں بیٹھ کر زنا کرے یا شراب پیے، چاروں طرف قبریں ہیں اور اس کو عبرت نہیں آ رہی۔ اس بلا کی مردگی ہے اندر، اتنی مردنی آ گئی ہے، اتنا ڈیڈ ہے اندر سے، کچھ عبرت نہیں۔ تو بالکل یہی چیز ہے کہ کھنڈرات میں بیٹھ کر یہ سارے کام کرنا، روئنس کے اندر بیٹھ کے انجوائمنٹ تلاش کرنا، بالکل ہی دل جب تک پتھر نہ ہو جائے یہ کام کر نہیں سکتا انسان۔ دل بیٹھنے لگتا ہے کھنڈرات کو دیکھ کر کہ واقعی کیا رونق ہوگی، کیا حسل بسل ہوگی، اور کیسے یہ ویران خاموش سنسان شہر خاموشاں پڑے ہیں۔ انسان کو عبرت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اتنے برے انجام سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں دنیا سے لے کے جائے تو عذاب کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو اب سوچیں کھنڈرات میں روئنس کے اندر بیٹھ کے انجوائمنٹ تلاش کرنا، یہ تو پھر مومن کی شان نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے کہ تم یہ سطحی انداز اختیار مت کرنا، روئنس کو تفریح کا مرکز مت بنانا، انجوائمنٹ کے لیے وہاں مت جانا، عبرت کے لیے اگر جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ کیوں نظر انداز کیا؟ آخر ایسی کیا مصروفیت تھی کہ اتنی اہم بات سننے کی ان کے پاس فرصت نہیں تھی؟ اس کی آگے وجہ بیان کی جا رہی ہے، مادی ترقی، مٹیریل پروگریس، مٹیریل سائنسز، ایکوائرڈ نالج کے اندر اتنا مصروف ہو جانا کہ ریویلڈ نالج کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ ایسی ہابیز، ایسے پاس ٹائمز، ایسے ہنر کے اندر مصروف ہو جانا، ایسے مشغلے اختیار کر لینا اور اتنا محو ہو جانا ان کے اندر کہ پھر کہیں کہ آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں نہ قرآن پڑھ سکتی ہوں، نہ قرآن سن سکتی ہوں، نہ سمجھ سکتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور جب انسان اس طرح وحی کا انکار ایک طرح سے اس کی ناقدری کرتا ہے تو وحی کو جب امام نہیں بناتا تو پھر ظاہر ہے وہ دل کو امام بناتا ہے، پھر وہ خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ پھر آپ ایسے لوگوں سے سنیں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اتنی سختی نہیں ہے اللہ کے ہاں، جو تمہارا جی چاہے کرو، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تو نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اچھی نیت سے جو کام کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ یہ دراصل ان کا ایک اسکیپ روٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہے، ایک فرار کا راستہ ہے جو اختیار کیا ہے اپنے آپ کو تسلیاں تھپکیاں دے دے کر۔ تو یہی حال قوم سمود کا ہو گیا تھا، اور ایسے مشغلے تھے، ایسے ہنر تھے، ایسی ہابیز، ایسے کریئرز ان کے بن گئے، اتنے اس میں مصروف ہو گئے۔ اور مصروف انسان زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ جتنا کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ مگن ہوتا چلا جاتا ہے دنیاوی طور پہ۔ جتنا کامیاب ہوتا ہے دنیا اتنی اپیل کرتی ہے، اور یہ کامیابی سمجھے کہ اس کے لیے ایک جال بن جاتی ہے، ٹریپ بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ کبھی ہمیں کامیابی دے تو اس کو اپنی منزل مت سمجھیں۔ اگر اللہ کبھی آپ کو آپ کی تعریف سنوا دے لوگوں کی زبانی تو اس سے دھوکہ مت کھائیں۔ یہ تعریف جو ہے نا، یہ بڑا میٹھا جال ہے،
یہ بڑا میٹھا زہر ہے. جیسے کوئی کیڑا اگر آپ پہ چڑھ جاتا ہے تو آپ کیسے جھاڑ دیتی ہیں جلدی سے اس کو,